السلام علیکم اور میرے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو اس بیماری سے اور جو پریشانیاں چل رہی ہیں دنیا میں، ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور بھائی اللہ دنیا کے اندر جلدی سے جلدی امن پیدا فرمائے۔ تو آپ کے لیے ایک چیز لے کر آئے ہیں میرے ساتھیوں آج۔ ہاں، کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا ہے آپ کے پاس آنے کا اور آپ سے بات کرنے کا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، گانے بھی آپ نے بہت سنے ہمارے، اور کامیڈی بھی دیکھی ہیں، اور کوئی ہم کلاکار نہیں ہیں، لیکن بس یہ صرف یہی بات ہے کہ آپسی بھائی چارہ بنا کے رکھیں اور ایک جٹ ہو کر رہیں، اور اپنے اپنے من کی بات جو دل میں آتی ہے آپ سے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ تو آج آپ کے سامنے ایک سبق لے کر آئے ہیں۔ وہ سبق یہ ہے کہ دیکھیے، آپ کو سب کو پتہ ہے اور ہم بھی جانتے ہیں کہ جو آدمی کسی کلمہ پڑھنے والے کے گھر میں پیدا ہو جاتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے۔ جی، کیونکہ کلمے کے اوپر جتنی محنتیں ہوئی ہے وہ تو محنت پہلے والوں نے بہت کی ہیں۔ اب تو یہ ہمارا کلمے کے گھر کے اندر پیدا ہو گئے تو ہم مسلمان ہو گئے، لیکن ہم نے اس کی کلمے کی حقیقت کو نہیں سمجھا کہ یہ کلمہ کیا چاہتا ہے، کلمے کا مطلب کیا ہے۔ تو کلمے کا مطلب صرف یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یہ کلمے کا مطلب ہے۔ اب کلمہ چاہتا کیا ہے ہمارے سے؟ کلمہ یہ چاہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اس لیے ہمیں غیر کی بات کو ماننا نہیں، غیر پہ یقین کرنا نہیں، صرف اللہ پہ یقین کرنا ہے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں کامیابی ہے اس مسلمان کی۔ تو میرے ساتھیوں، یہ ہے کلمہ۔ تو کلمہ، سب سے پہلے کلمہ ہم سے کیا مانگتا ہے؟ سب سے پہلے کلمہ ہم سے مانگتا ہے کہ نماز پڑھو، کیونکہ نماز جو ہے نا، یہ ساری عبادتوں میں سب سے بڑی چیز ہے۔ ہاں، اور نماز کا مطلب صرف یہی ہے کہ اللہ کے سامنے جھکنا اور یہ بتانا کہ ہم چھوٹے ہیں اور تو بڑا ہے۔ یہ ہے مطلب نماز کا۔ اب ساتھیوں، آپ بھی سوچئے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، سارے کھانے پینے اچھے اچھے کھانے لگے، اور کلمے کا ہم نے پتہ ہی نہیں کیا۔ ساری فلموں کا پتہ ہمیں، کون سا ہیروئن تھا، کون سی ہیروئن تھی، کون ہیرو تھا، کس نے سنگیت بنایا، سب کچھ پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہم کلمے کا مطلب کیا ہے اور کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو کلمے کے اندر داخل ہیں، ان سب کو یہ لازم ہے اور ضروری ہے کہ بھئی جس کو پتہ نہ ہو جا کے پتہ کرے اور سیکھے کہ کلمہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو کلمہ ہم سے جو چاہتا ہے وہ سب سے پہلا کام نماز کا ہے، اور نماز عبادتوں میں سب سے بڑی چیز ہے، اور یہ صرف اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس کو یہ بتانا ہے کہ تو بڑا ہے اور ہم چھوٹے ہیں۔ اس کو ہماری نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے پاس تو بہت ہزار لاکھ کروڑ فرشتے ہیں عبادت کے لیے۔ کوئی رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اتحیات میں بیٹھا ہے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہماری عبادت کی، لیکن صرف وہ یہ چاہتا ہے اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس بندے کو میں نے ساری دنیا کی نعمتیں عطا فرمائی، اتنی اچھی اچھی چیزیں عطا فرمائی، یہ میرے لیے کیا کرتا ہے۔ صرف اس لیے انسان پہ یہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی، اور یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں ملی تھی، پتہ ہوگا آپ کو، معراج مبارک میں۔ ٹھیک، تو اس کا مطلب کہنے کا یہ میرے ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، جو بھائی مسلمان ہیں ان کو نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ہاں بھائی، بغیر نماز کے اگر وہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، بہت بری بات ہے۔ نہیں، جیسے کہ بتائیے آپ، اگر کوئی ہوٹل پہ بیٹھا ہو، مسلمانی ہوٹل پہ بیٹھا ہوا کوئی آدمی، تو آپ اسے کہنے لگے جی میں سبزی والا ہوں، ساری دنیا اس کو پاگل بتائے گی نا۔ ابے بھائی، تمہارا تو ہوٹل ہے، کھانے کا ہوٹل ہے، تم کہتے ہو سبزی والا ہوں،
نہیں، سبزی والے کو سبزی والا بتائے گی، ہوٹل والے کو ہوٹل والا، موچی کو موچی، درجی کو درجی، مکینک کو مکینک۔ ایسے ہی اگر مسلمان بننا چاہتے ہو، مسلمان کا لقب لینے سے بات نہیں بنے گی۔ مسلمان بننا چاہتے ہو، اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہو، تو بھائی 5 وقت کی نماز فرض جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی، تب آپ مسلمان ہیں۔ اور میں بھی، ایسا نہیں کہ نماز تو پڑھے نہیں ہم اور بنا مطلب کہ ہم مسلمان نہیں۔ مسلمان تو ہو ہی نہیں سکتا بغیر نماز کے، کیونکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، بزرگوں نے بتایا ہے کہ کفر اور ایمان کے بیچ میں یہ نماز ایک دیوار ہے۔ کفر جو اللہ کو نہیں مانتا، اور ادھر نماز اللہ کو مانتا ہے تبھی اس کے سامنے جھکتا ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے میں اللہ کو تو مانتا ہوں، نماز نہیں پڑھتا، غلط بات ہے، اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ اگر اللہ کو جو مانے گا، جو اللہ پہ یقین کرے گا، وہ نماز ضرور پڑھے گا، 100% بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بنا مطلب کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، جیسے کہ آپ کہو میں اپنے والد کو بہت مانتا ہوں، میں اپنے والد کی بہت عزت کرتا ہوں، اور تم والد کے پاس جا کے ایک بار ان کے پیر بھی نہ بیچو، ان کو کھانا بھی نہ کھلاؤ، ان کو پانی بھی نہ پلاؤ، ان کی جا کے صحت کی معلومات بھی نہ کرو، اور سب لوگوں سے کہو میں بہت مانتا ہوں اپنے باپ کو، میں بہت عزت کرتا ہوں اپنے باپ کی، تو بتائیے آپ صحیح بات ہے یہ؟ غلط ہے نا؟ ایسے ہی جو اللہ کو مانتا ہے، جو مالک کو مانتا ہے، وہ اس کے سامنے جھکے گا ضرور، اس کو چین ہی نہیں پڑے گا یار، بغیر جھکے اس کو چین نہیں پڑے گا۔ تو میرے ساتھیوں، اس لیے 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر فرض ہے، اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اب اس نماز کے اندر ہے کیا؟ نماز کے اندر یہی سب جانتے ہیں، نماز کے اندر کیا ہے؟ نماز کے اندر مومن کی معراج ہے، اللہ سے ڈائریکٹ ملاقات ہے۔ جی ہاں، جیسے کسی آدمی کے پاس ملنے جاتے ہیں ہم، بڑے افسر کے پاس، دروگوں کے پاس، ایس پی کے پاس، ایسے ہی ایک سب سے بڑے دنیا کے مالک جو ساری دنیا کو بنانے والا، اس کے سامنے جا کے ادب کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے اور اس کی تعریف بیان کرنا ہے، بس تعریف۔ دیکھا نا آپ نے، کسی آپ بڑے افسر کے پاس جاتے ہیں، کیا اجی آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، آپ کی تو چرچے ساری دنیا میں ہیں، آپ نے تو اس کا کام کر دیا، آپ نے اس کا کام کر دیا، آپ تو بہت اچھے آدمی ہو، اس کو اچھا لگے گا نا؟ اور آپ جا کے اس کے سامنے کچھ بھی نہ کہو اور کچھ میرا کام کر دو، کیسے کر دے گا؟ نہیں۔ ایسے ہی اللہ کے اچھا لگتا ہے اللہ کو اپنی تعریف کرانا، کیوں کہ اللہ تعریف کے لائق بھی تو ہے یار، جو انسان کے دماغ میں نہیں آتا وہ اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور کر کے دکھا رکھا ہے، اور جو ساری چیزیں آنے والی قیامت تک وہ سب کتاب میں قرآن پاک میں لکھ کے دی ہیں اللہ نے۔ ایک ایک آیت آتی تھی، ہمارے حضور لکھوا دیا کرتے تھے، ساری قیامت تک کی آنے والی باتیں، اور سب سچ ہو رہی ہیں، آپ نے دیکھا وہ سب سچ ہو رہی ہیں، تو ہے نا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آج میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی جو مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو 5 وقت کی نماز پڑھنی پڑے گی، اور نہیں تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا اس کو حق نہیں ہے۔ ٹھیک؟ نماز کے اندر کیا ہے؟ نماز کے اندر صرف یہ ہے کہ اللہ کی تعریف کیا ہے؟ جب سب سے پہلے ہم اللہ اکبر، اللہ تو بڑا ہے، نیت مانتے ہیں، اس کے بعد پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک؟ اس کے بعد میں شروع ہوتی ہے الحمد شریف، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ الحمدللہ رب العالمین، اے اللہ تیرا شکر ہے، تمام نعمتیں تیرے لیے ہیں، اور تو رب ہے پورے عالم کا۔ ہاں، الرحمن الرحیم، اور تو بہت بڑا رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، جب قیامت آئے گی ساری روحوں کو جمع کیا جائے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت دوزخ کا فیصلہ ہوگا، اس دن کا مالک ہے الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جس راستے پہ چلنے والوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے، کرم نازل ہوا ہے. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر جن لوگوں پر تیرا انعام نازل ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اس راستے پر نہیں جس راستے پر تیرا غضب نازل ہوا ہے. بس یہ اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے رحم کی بھیک مانگنی ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس کے سامنے جھکنا ہے. رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اے اللہ تو عظمت والا ہے، تیری ذات عظمت والی ہے، ہم چھوٹے ہیں، تو بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں. سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اللہ اکبر. پھر سجدے میں کہتے ہیں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. اے اللہ تو سب سے اعلیٰ ہے، اے اللہ تو سب سے بڑا ہے، ہم چھوٹے ہیں، ہم اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہے ہیں، ہم اپنی پیشانی تیرے سامنے رگڑ رہے ہیں. اے اللہ تو بڑا ہے. بس یہ ہے نماز میں میرے ساتھیوں. تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. اللہ روزی میں برکت کر دیتا ہے، اللہ چہرے پہ نور پیدا کر دیتا ہے، اللہ بزرگوں کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما دیتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے کلمے کی توفیق دے دیتا ہے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لیتا ہے، اللہ محشر کی گرمی سے بچا لیتا ہے، اللہ حساب کتاب کے دن آسانی سے فیصلہ کرتا ہے، اور اس کے بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ سیدھے جنت کے اندر پہنچا دیتا ہے. تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بھائیوں بہنوں، یہ بات آپ کو میری کیسی لگی؟ یہ ہمارے اسلام مذہب کی ایک بات ہے، اس کا سبق ہے کہ جیسے کہ ہم دنیا کی باتیں کرتے ہیں ایسے ہی ہمیں دین کی بھی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. جس کسی میرے بھائی کو پتہ نہیں ہو، یا جیسے مجھے بھی پتہ نہیں ہے تو مجھے بھی بتائیں آپ. اور اگر کسی کو پتہ نہیں ہو، کسی بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں. تو میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، بنانے کو تو بہت لمبی بنا سکتے ہیں ویڈیو، لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا آپ کے پاس. اور میرے ساتھیوں، پھر آگے اور کسی پروگرام میں آپ کے پاس کچھ اور لے کر آئیں گے. تو ساتھیوں، دوستوں، بھائیوں بہنوں، میں آپ سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ اللہ مجھے بھی اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو یا اللہ 5 وقت کا پکا نمازی بنا دے یار. ہاں، بغیر نماز کے بیکار ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، کتابوں کے اندر آیا ہے یار کہ کفر اور مسلمان کے بیچ صرف ایک نماز دیوار ہے. اگر ہم نے نماز چھوڑ دی تو ہم سمجھ لو ادھر چلے گئے، بس کفر سے جا ملے. اللہ معاف فرمائے. میرے ساتھیوں، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خدا حافظ. پھر آگے کسی ملاقات میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے. ٹھیک ہے؟ خدا حافظ. السلام علیکم.